محترم حاضرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس کی یہ کڑی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے صفات سے بحث کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے نمایاں صفت السمیع والبصیر والعلیم والحکیم وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے اس معنی کو واضح کیا کہ اللہ سنتا ہے، تو یہ مخلوقات کے سننے کی طرح محدود سننا نہیں، بلکہ اللہ تعالی بندہ سامع ہے اور اللہ سمیع ہے۔ بندہ محدود زبانوں کو، لینگویجز کو سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالی ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ ہمارا سوچنا سمجھنا یہ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم باصر ہیں، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں، نظر ہماری وہیں تک پہنچتی ہے جہاں تک اس کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پرے جو ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ صفات سے بحث کی گئی اور اس کے تعلق سے آیات کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفت علم کو ذکر کیا گیا۔ صفت علم کے تعلق سے یہ پیش کیا گیا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، یعنی کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، آدمی کل کیا کرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آدمی کی موت کہاں پر آئے گی، یہ 5 باتیں جنہیں جو ہے مفاتیح الغیب کہا گیا کہ یہ غیب کی کنجیاں ہیں۔ تو ہم نے درس میں یہ ذکر کیا گیا تھا علم غیب کے تعلق سے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک شخص سے۔ وہ شخص آیا شیخ البانی کے پاس جو اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے سامنے جب وہ آیا تو شیخ البانی نے اس سے کہا کہ میں مناظرہ کروں گا، لیکن بالشرط، لیکن میری ایک شرط۔ تو اس شخص نے کہا ما شرطک، نے کہا کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ تو شیخ البانی نے کہا کہ تم عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور میری شرط کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں۔ مناظرہ ختم۔ اس کو کہا گیا ہے کہ اسرع مناظرہ فی التاریخ فی مسئلۃ علم الغیب، علم غیب کے مسئلے پر تاریخ کا سب سے تیز مناظرہ تھا۔ کہا کہ میری شرط ہے۔ پوچھا شرط کیا ہے؟ جب تجھے شرط نہیں معلوم تو عالم الغیب کہاں سے ہوا؟ ختم ہوگا مناظرہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، کوئی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل، وضع حمل کب ہوگا اس کا علم بھی اللہ کو ہے، یعنی کہ بچے کی ولادت کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے اوپر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں، تمام چیزوں کا اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کر لیا ہے۔ تو اب اس سے آپ منفی معنی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ عالم ہے۔ کوئی بندہ عالم ہوتے ہوئے بھی کسی مسئلے میں جاہل ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص ضروری نہیں ہے کہ اس کو تمام طرح کی معلومات ہو، بعض میدان میں مہارت رکھتا ہے، علمی معلومات رکھتا ہے، لیکن دوسرے موضوعات پر وہ جاہل رہتا ہے، یعنی کہ لا علم رہتا ہے۔ جاہل کا مطلب کیا؟ لا علم رہتا ہے، نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر باب میں عالم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
دنیا کا کوئی شخص کسی فیلڈ میں تو عالم ہے لیکن کسی دوسری فیلڈ میں جاہل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہر باب میں عالم ہے۔ یہ معنی آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے علم کے ذریعے سے محیط کر لیا ہے، اس کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ثابت کرنے کے بعد، اس کے دلائل دینے کے بعد دوسری صفت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کہا وَقَوْلُهُ، اللہ کا فرمان، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، ذو القوہ کہتے ہیں قوت والا، مضبوط ہے، المتین، متین کہتے ہیں سخت، اللہ تعالیٰ سخت، مضبوط، قوی ہے اور رازق ہے۔ صفت جو رزق ہے، رزق کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنا، تو رازق رزق دینے والا، رزق عطا کرنے والا، یہ اللہ ہے۔ تو اس صفت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رزق کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ، کھجور کے لمبے لمبے گھنے گھنے درخت جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، رِزْقًا لِلْعِبَادِ، یہ بندوں کے لیے بطور رزق ہے کہ بندے اس سے مستفید ہوں۔ یہ اناج، غلہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب رزق کے دائرے میں شامل ہیں۔ اب یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کو جان لیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ رزق دنیا میں ہر کسی کو مساوی نہیں ملتا، ہر کسی کو برابر نہیں ملتا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام کو جو ہے ایک ہی زمرے میں شامل کر کے سب کو ایکول رکھا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ بس ضروریات ہو رہی ہے پوری، صرف پیٹ بھر رہا ہے، اور جہاں اسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس کے جیسا ہی کاروبار کرنے والا، وہ بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ امیری اور غریبی کا یہ فرق انسانوں میں ہمیشہ سے رکھا۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازوں کو کھولے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو رزق اللہ نے زیادہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے۔ اور کسی کو اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے اسے فقر، فاقہ یا محتاجگی اپنی زندگی میں جھیلنی پڑ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزق ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے مرضی کے حساب سے دیتا ہے، بلکہ بعض کو ایسا دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کے پاس ہے اسے خود کو بھی حساب نہیں معلوم کہ اللہ نے کتنا دے دیا۔ ایسی بہت سی شخصیات آپ کو مل جائیں گی ہمارے زمانے میں، سوسائٹی میں، کہ بندہ تصور بھی نہیں کرتا ہے اور اس کو رزق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندے کا تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کے پاس رزق پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزق ہے، رزاق ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں، جس کے ماتحت کام کرتے ہیں یا جس کے پارٹنر بن کے کام کرتے ہیں، کوئی آپ کا رازق نہیں ہے۔ عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کمپنی میں آپ ملازمت کر رہے ہیں تو وہ کمپنی کا باس وہ رازق نہیں ہے آپ کا، آپ کو کمزور نہیں پڑنا ہے۔ کہیں پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو آپ ہر معاملے میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہتر کرے گا، آدمی کو گھبرانا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے اور فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے ان تبسط علیکم الدنیا،
کہ تمہارے اوپر دنیا کو کشادہ کر دیا جائے گا، مجھے ڈر اس بات کا۔ آپ دیکھیں آج سے 50 سال پہلے لوگوں کا جو روزگار تھا اور لوگوں کا جو معمول زندگی تھا، کیا آج کا لائف اسٹائل پہلے زمانے سے بہتر ہے یا نہیں؟ آپ بتا دیں مجھے۔ یہ حقیقت، آج ہر شخص اچھا کھا رہا ہے، اچھا پہن رہا ہے، اچھا اوڑھ رہا ہے، ہر ایک کی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہے، حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی تو تم مال کے فتنے میں پڑ کے اللہ کو بھول جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی آج بالکل حق ثابت۔ یار آج ہر شخص، اللہ کے رسول نے کہا مالدار ہے وہ شخص، ایک وقت کا اس نے کھا لیا اور دوسرے وقت کا اس کے گھر میں موجود ہے، غنی ہے وہ، مالدار کہا اللہ کے رسول نے اس کو۔ اور آج آپ بتا دیں غریب سے غریب، مسکین سے مسکین شخص بھی ہو تو کیا اس کی پوزیشن نہیں ہے آج اس طرح کی؟ الا ماشاءاللہ چند علاقے ہوں گے جہاں پر جنگیں وغیرہ چل رہی ہے، ورنہ عام طور سے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رزق پر ایمان رکھنا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی چاہ کر بھی آپ کے رزقوں کو نہیں روک سکتا۔ اگر لوگ سازش کر رہے ہیں کہ یہاں آپ کا جو ہے فائدہ نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کسی طرح سے جو ہے پلان بنا رہے ہیں، تو آپ کو اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا، جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچ کے ہی رہے گا، ساری دنیا مل کے بھی اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ ہم کو ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے صفت رزق پر، رزاق ہونے پر۔ اس کے بعد آگے پھر ذکر کیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت عمدہ نصیحت تمہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر۔ اس صفت کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت کا ذکر کیا ہے، وہ ہے صفت ارادہ، اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت۔ اس کو سمجھیں، اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ کیوں نہیں جب تو باغ میں داخل ہوا تو تو نے کہا جو کچھ بھی اللہ نے چاہا تو ہوا، لا قوت الا باللہ، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی طاقت سے ہوا۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ کا یہ کہنا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو انہوں نے قتل نہ کیا ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک تیسری آیت دی، کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تمہارے لیے چوپائے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حلال کر دیا ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تمہارے اوپر حرام کیے گئے، بعض کو مستثنیٰ کیا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، اور یہ حلال جانور بھی حالت احرام میں تمہارے لیے اس کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، حلال جانور کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو اخیر میں یہ بات کہی گئی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے صفت ارادہ کو ذکر کیا گیا۔ تو اب آپ یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ارادہ جو ہے اہل علم نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کائنات کے اندر ارادہ کونیہ سے مراد کیا ہے؟ کائنات کے اندر اگر کوئی عمل کو کرنا ہوتا یا کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہوتا تو اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، تو وہ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر بارش ہے، اب بارش نازل ہوگی تو سبھی فائدہ اٹھائیں گے، یہ کائناتی ارادہ، ارادت کونی، یہ اس کا جو فائدہ ہے یہ سب کے لیے عام۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے
اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بچے کو جنم ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے کہ کائنات میں اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے، کن ہو جا، پیدا ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ارادہ کونیہ، اللہ جو چاہے کائنات میں وہ کروا دیتا ہے۔ دوسرا ہے ارادہ شرعیہ، جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ شرعی کاموں کو انجام دینے کا ارادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز آپ کے اوپر فرض کی ہے، روزہ آپ کے اوپر فرض کیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس پہ عمل کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مشیت ہے۔ تو اسی کو ذکر کیا گیا، اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی کہ ان شرعی احکامات میں بھی اللہ نے آسانیاں رکھی ہے، اللہ کا ارادہ تمہیں پریشان کرنا نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت دو طرح سے ہوتی ہے، صفت ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی بقیہ صفات کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہمارا ایمان باللہ قوی اور مضبوط ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔